اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ خائن کی تعریف کیا ہے اور شرعی اس کی جو تعریف اگر ہم جاننا چاہیں گے اس کی تعریف کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی اعتبار سے تو خیانت کرنے والے کو خائن کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اس کے مکمل مفہوم مختلف مفہوم بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس چیز کی ادائیگی کسی پر لازم تھی اس ادائیگی کو روک لے یا اس میں کمی کوتاہی کر دے تو اس کو خیانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے مال دیا، روک لیا، دیا ہی نہیں، کسی کو امانتاً رکھا تھا نہیں دیا، یا کچھ کھا گیا کچھ واپس کر دیا تو یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، یہ بھی خیانت میں خیانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کویسچن کیا تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے تو تم انتظار کرو قیامت کا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب ہے جب نااہل کو دیں گے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، یہ بھی امانت میں ایک خیانت ہے۔ اسی طریقے سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے غلط مشورہ دے گا یہ بھی خیانت کا مرتکب ہے۔ ایسے ہی ایک علمی خیانت ہوتی ہے۔ علمی خیانت یہ ہوتی ہے کہ آپ یا تو کتمان علم کر لیں، اللہ نے مجھے علم دیا لیکن میں اس لیے کسی کو نہیں دے رہا ہوں کہ کل یہ سیکھ کر میرے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی، جیسے بعض جو جاہل قسم کے طلباء ہوتے ہیں، میں طلباء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں علماء کی تاکہ شان میں گستاخی نہ ہو، یہ آپس میں کہتے ہیں اگر جمعے کی وہ مل جائے نا کوئی خطابت وغیرہ، قوم کو زیادہ نہ سکھاؤ ورنہ وہ تمہاری گرفت کرنا شروع کر دے گی، ان کو جاہل رکھو تو تم سے تابع رہیں گے۔ اسی طرح علمی خیانت ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی کتاب سے کوئی عبارت اٹھا لیں اور اسے اپنی طرف منسوب کر دیں، اسے بہت بڑی علمی خیانت کہتے ہیں۔ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ہمارے اکابرین کے جو کتابوں پر حاشیے تھے ان حاشیوں کو چھاپ کر اپنا نام نیچے لکھ دیا۔ اللہ، اتنی بڑی خیانت! اب یہ کس نے کی ہے میں اس کو وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن جو یہ بات میری سب سمجھ جائیں گے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ ہمارے بزرگوں کے حواشی جو عربک میں تھے ان کو لکھ کر اپنا نام نیچے لکھ دیا۔ ہمارے نئے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی خیانتوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے کچھ ایسے محافظ مقرر کر دیتا ہے جو نشاندہی کر دیتے ہیں، اس وقت جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس پر خفت کتنی ہوتی ہے مفتی صاحب؟ جو آپ نے فرمایا تو بہت بڑی جرات ہے، ڈھیٹ کو خفت نہیں ہوتی، ڈھیٹ کو خفت نہیں ہوتی۔ اچھا ہاں، جو رشوت کو اپنا حق کہے اسے کیا ہوگا؟ ایسی جو علمی خیانت کو اپنا کمال سمجھے وہ کیوں کرے گا؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی وہ عزت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مالی امانت رکھوائی جائے اسے ادا نہ کرنا، اس میں کمی کرنا، جو ذمہ داری دی جائے اس کو پورا نہ کرنا، یا نااہل کو اگر آپ نے دے دیا تو یہ بھی آپ نے جو منصب نااہل کو دیا ہے یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح مشورہ طلب کیا جائے اس کو غلط مشورہ دے دینا، یا مشورے کے قابل نہیں ہے لیکن مشیر بن جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں اتنے فتنے شیخین کریمین کے زمانے میں تو نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر ہو، یہ بڑا فرق ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے علم کے اندر کسی کو علم نہ دینا، چھپا لینا یا غلط بتانا، یا کسی کی علمی خدمت کو اپنی خدمت کہہ کے کہنا، یہ تمام امانت اور راز کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، راز کی حفاظت، جی ہاں، راز کی حفاظت بالکل، راز محفوظ رکھنے میں امین ہوتا ہے، تو یہ بھی